بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سامعین و ناظرین، اس ویڈیو میں سیرت النبی کے باب ششم، غزوات اور صبر و استقامت کی داستانیں مختصر بیان کریں گے۔ مدینہ میں ریاست قائم ہو چکی تھی، مگر دشمنوں کو یہ منظور نہ تھا۔ قریش نے جنگ کی تیاری کی، بدر کا میدان سج گیا۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ کفار 1000 کے لشکر کے ساتھ آئے تھے۔ صحابہ کے پاس اسلحہ کم تھا، گھوڑے بھی چند تھے، مگر دلوں میں ایمان کا سمندر موج زن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر سجدوں میں دعا کی، یا اللہ، اگر یہ چھوٹا سا قافلہ ختم ہو گیا تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ اللہ نے آسمان سے فرشتے اتارے، مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور کفار کے بڑے بڑے سردار زمین پر گر گئے۔ یہ حق و باطل کی پہلی عظیم فتح تھی۔ ایک شاعر نے خوب کہا، بدر کی وادی میں ایمان کی جیت تھی، فرشتوں کی صف میں مدد کی نوید تھی۔ کم تھے سپاہی مگر دل تھے جوان، محمد کے ساتھی تھے حق کے نشان۔ احد کے دن مسلمانوں نے شروع میں فتح پائی، مگر کچھ تیر اندازوں نے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا اور صورتحال بدل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، چہرہ مبارک سے خون بہا، دندان مبارک شہید ہو گیا۔ اس حال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ یہ دعا آپ کی رحمت اور صبر کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ شاعر نے اپنے الفاظ میں یوں لکھا ہے، زخمی ہوا چہرہ لہو بہہ گیا، مگر لب پہ تھا یہ دعا کا دیا، کہ دشمن بھی پائیں ہدایت کی راہ، یہی ہے محمد کا رحمت گواہ۔ جب عرب کے تمام قبائل نے مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کی تو مسلمانوں نے شہر کے گرد خندق کھودی۔ یہ منصوبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے بنایا گیا۔ سردیوں کی سختی، بھوک کی تڑپ اور دشمن کے خوف کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کدال لے کر خندق کھودتے، صحابہ کے ساتھ مل کر کام کرتے، اور جب کوئی مشکل پتھر آتا تو آپ کے وار سے ٹوٹ جاتا۔ اللہ نے تیز آندھی بھیجی، دشمنوں کے دلوں میں خوف ڈالا اور وہ پسپا ہو گئے۔ یہ دن ثابت کر گیا کہ صبر و استقامت ہی کامیابی کی اصل کنجی ہیں۔ شاعر کہتا ہے، خندق کی وادی میں صبر کا چراغ، محمد تھے آگے تھے ساتھی بہار، ہوائیں چلیں اور دشمن بھاگے، یہ رب کی مدد تھی تھے جلوے نرالے۔ ایک بار مسلمان عمرے کی نیت سے مکہ کی طرف گئے، مگر قریش نے روک دیا۔ آخرکار صلح حدیبیہ ہوئی، جس کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف لگتی تھیں۔ صحابہ کو دکھ ہوا، مگر نبی نے صبر اور حکمت سے معاہدہ کیا۔ چند ہی برسوں بعد یہی صلح مسلمانوں کے لیے عظیم کامیابی ثابت ہوئی۔ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ غزوات نے یہ سکھایا کہ فتح صرف تعداد یا ہتھیار سے نہیں، بلکہ ایمان، صبر اور استقامت سے حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھا اور اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ مشکلات کے بعد آسانی ہے۔ بقول شاعر، نہ تلوار نہ لشکر نہ سامان تھا، بس ایمان کی قوت کا طوفان تھا۔ یہی راز فتح ہے، یہی ہے ہدایت، محمد کی سنت ہے سب سے ولایت، محمد کی سنت ہے سب سے ولایت، محمد کی سنت ہے سب سے ولایت۔